موریٹینیا کی میں نے کلیئر کر دی کہ وہ سعودی عربیہ کی تقلید کرتے ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جن کا اس چینل پر بیٹھ کر رات کو نام لیے گئے. اس کے بعد یہ کہا گیا جی گانا کی بات میں نے کلیئر کر دی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اور ممالک سے بھی خبریں ہمیں مل جاتی ہیں. کس ملک کا نام لیا گیا تھا؟ چلی کا نام. علامہ سلطانی صاحب اور دیگر علماء کرام ذرا غور سے ان باتوں کو ذرا آپ سنیے. اور مفتیان کرام، یہ پروگرام جو ہوا اعلان کا کب ہوا جی؟ رات کے 10 اور 10:30 کے درمیان. پہلے ڈسکشن چلتی رہی، اس کو آپ ہیٹڈ کنورسیشن کہیں، جو کچھ بھی تھا وہ. نیچے اعلان ہو گیا کہ عید جو ہے منڈے کو ہے. اچانک ایک چاند انہوں نے نکال لیا جبرن. جو کچھ بھی ہوا اس پر میں آؤں گا، نائجیریا کا پوسٹ مارٹم میں کروں گا. ابھی تو پہلے جو چھوٹے چھوٹے بچونگڑے ہیں ان کو ڈیل کر لوں. اعلان تو جو انہوں نے کہا کہ شہادت آئی ہے وہ تو نائجیریا سے آئی تھی نا جی، گیانا اور موریٹینیا سے تو نہیں آئی تھی. اچھا جی، انہوں نے کہا کہ ہم چلی سے بھی لے لیں گے. 10 اور 10:30 کے درمیان پروگرام ہوا، اعلان ہوا. گانا کے اندر جو غروب آفتاب ہوا وہ 6:05 گانا کا سن سیٹ. گانا 5 گھنٹے پیچھے اور ہم 5 گھنٹے آگے ہیں. چلی 5 گھنٹے پیچھے اور ہم 5 گھنٹے پہلے آگے ہیں. اب بتائیں جب ان کا غروب آفتاب ہوا تو آپ کا ٹائم کیا تھا؟ 5 گھنٹے آگے کریں، 11:05. ٹھیک ہے. پروگرام کب ہو رہا ہے؟ 10 اور 10:30 کا درمیان. امپاسبل تھا وہاں سے آپ کو کوئی خبر آ جاتی. اگر آپ گانا کو فالو کریں گے تو آپ کو پھر 1 بجے 12 بجے اعلان کرنا پڑے گا. آپ پریکٹیکلی چلی اس کو فالو کر سکتے ہیں؟ امپاسبل. اور یہ جو وہاں بیٹھ کر فرما رہے تھے کہ ہماری دیکھیں جی صلاۃ التراویح اور جماعت ہوتی ہے عشاء کی 11:15. اگر وہاں سے چلی سے ہمیں خبر آ جائے تو ہم اعلان کر دیں گے. اللہ کے بندو کیسی باتیں کرتے ہو. 6:05 کا ان کا غروب آفتاب ہے. یہ جو مون سائٹنگ ہے یہ لائٹ سوئچ نہیں کہ ادھر سے آن کریں کہ ادھر بلب بنانا ہو جائے گا. 15-20 منٹ کے بعد وہ لوگ ہلال تلاش کریں گے. اگر وہ تلاش کرتے ہیں تو دیکھیں گے. اس کے بعد اگر ان کی رویت ہلال کمیٹیز کا کوئی نظام ہے تو وہ خبروں کو پرکھیں گے، جس کو ویریفیکیشن کہتے ہیں. سچ اور جھوٹ کی خبروں میں امتیاز پیدا کریں گے. کرتے 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 ان کا 1-2 گھنٹے تو ان کے لگ جائیں گے اس پروسیس میں. چلیں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. غروب آفتاب ان کا ہوا 6:05 بجے. ہمارا ٹائم ہوا 11:05. 1 گھنٹہ اور ایڈ کر لیں. خبریں آتے آتے ان کو ویریفائی کرتے کرتے کتنے بجے؟ 12 بج گئے. آپ نے تو اعلان 10 بجے کیا تھا جی. کیسے کریں گے اعلان کا اس چلی کو فالو کر کے؟ یہ شیخ چلی ہے، شیخ چلی. ہاں یہ چلی ہے. بس مرچ مسالے کے لیے چلی کافی ہے. یہ اگر کہیں کہ رویت کے پرپسز کے لیے تو برطانیہ پر اس کا پریکٹیکلی اس کو امپوز آپ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا سمر ہے. سمر ٹائمز میں یہ، اور ونٹر میں یہ اور بڑھ جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ آپ نے یہی پکڑ لیا کہ پورا اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ میرے معزز حاضرین اور ناظرین فقط 3 مہینوں کا نام نہیں ہے. شوال، رمضان اور ذوالحجہ کا نام فقط اسلامی کیلنڈر نہیں ہے. اسلامی کیلنڈر اللہ پاک نے جو مہینے مقرر کیے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12. یہ آپ کا لونر سسٹم. صرف آپ 3 مہینوں کا فکر کرتے ہیں. محرم سے لے کر ذوالحجہ تک اگر آپ اپنا معیار چلی بنائیں گے تو خبر کیسے لیں گے؟ رمضان المبارک میں تو آپ کو انتہائی دشواری پیدا ہوگی. لوگوں کا سور کا ٹائم، سحری کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو خبر آتی ہے. شوال کیسے کریں گے؟ یہ رہا چلی کا کیس. اور چلی اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے. اور اس وقت جب آپ نے اعلان کیا تو چلی کی خبر، ایکچول سائٹنگ کی خبر آپ کے پاس موجود نہیں تھی اور نہ ہی ہو سکتی تھی. اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ ہمارے پاس فلکی صحابات ہیں یہ کافی ہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا. پھر آپ نے کہا تھی گیانا.
آپ نے گانا سے کی بات کی, گانا کا تو کڑاکا میں نے نکال دیا میرے خیال میں, اور ایمان کی رخ سے نکالا ہے. دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے. موریٹینیا کی بات آپ نے کی, وہ بھی جواب آ گیا. اب آپ نے بات کی تھی گیانا کی. گیانا کے اندر بھی صورتحال یہ ہے, 5 گھنٹے وہ پیچھے ہیں, ہم 5 گھنٹے آگے ہیں جی. ان کا سورج غروب ہوا ہے 6:11 پر, اس وقت آپ کا ٹائم تھا 11:11 پر. وہی معاملہ پیش آتا, وہ خبریں لیتے, ہلال کو تلاش کرتے 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 1 گھنٹہ گزر جاتا, آپ کے 12 بج کے. ہمارا کون سا وہ آدمی کھڑا ہے کہ جو خود دیکھے گا تو آپ کو ٹیلی فون کر دے گا؟ یہ ایک آدمی کی خبر کیسے آپ قبول کریں گے؟ اور اس نے کیا دیکھا؟ سسٹم ہوگا نا وہاں پر کوئی رویت کا, اس سے خبر آتے آتے آدھا گھنٹہ بھی لگ جائے, تب بھی آپ نے تو 10 بجے اور 10:30 کے درمیان آپ نے اعلان کیا تھا. آپ کا ٹائم ٹیلی نہیں کرتا اس ملک کے ساتھ, گیانا کے ساتھ. گانا بھی گیا, حضرت علامہ سلطانی صاحب, گانا بھی گیا, گیانا بھی گیا, اب ڈیانا رہ گئی ہے جی. اگر آپ ڈیانا کی بات کریں گے تو اس پر بھی گفتگو ہو جائے گی. پھر یہ ساری باتیں کر کے آپ نے کہا جی یہ تو سارا فلکی حسابات موجود ہے, آ سکتی ہے خبر. اب آپ کے پاس جو شہادت آئی ہے, میں پروگرام کو من نوان لکھ کر آیا ہوں, اس کو ٹرانسکرپشن کہتے ہیں, انہی کے الفاظ ہیں. آپ کے پاس جو شہادت آئی ہے جی, آپ اس کی بات کریں. آپ شہادت, اور سن چکے ہیں کہ وہ شہادت نہیں تھی, اس کو کلیسیفائی نہیں کر سکتے شہادت کے. یہاں میں اپنی گفتگو بند کرتا ہوں. اس کے بعد نماز کے بعد ہم اپنا دوسرا سیشن جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. اب میں چلوں گا انشاءاللہ نائجیریا کی طرف. جی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ گانا کی صورتحال جو ہے وہ میں نے واضح کی ہے کہ گانا کے اندر کیا کیا معاملات ہیں, اور اس گانا کی رویت ہلال کمیٹیز میں جو دیگر کمیونٹیز ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور ان کا اعلان آپ علماء کرام خود سوچ لیں کہ کیا اس کمیٹی کا اعلان آئے تو کیا ان کے اعلان پر ہم یہاں عمل کر سکتے ہیں. میں اور بتا دوں, یہ جو سوشل میڈیا پہ بار بار کچھ ہی ہمارے حضرات جنہوں نے سنڈے عید کی ہے وہ بڑا زور دے رہے تھے کہ دیکھیے جی گانا کے اندر اور دوسرے جو افریقن کنٹریز میں ہیں اس میں سلسلہ تجانیہ کے جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی عید سنڈے کو کی ہے. تو یہ میں آن دا لائن بتانا چاہتا ہوں اور ریکارڈ کے لیے, یہ جو چیف امام آف گانا ہے جس کی میں نے پہلے آپ کو پکچرز اور فوٹوگرافز دکھائے ہیں, یہ خود تجانیہ سلسلے سے تعلق رکھتا ہے. تو چاہے کسی بھی علماء کرام تشریف فرمائیں, کسی بھی سلاسل طریقت سے کوئی تعلق رکھتا ہو, اگر ان کی سنگت ان لوگوں کے ساتھ ہے تو سلاسل کا ہونا یہ ان کو تحفظ نہیں دیتا. اگر میں غلط بات کروں تو آپ علماء کرام ہیں, میری اصلاح کریں. گانا کا مسئلہ کلیئر ہوا. پھر فرمایا گیا کہ اب آپ کے پاس جو شہادت ہے وہ آپ لے لیں. یہ پروگرام یوٹیوب پہ موجود ہے, ان کا اعلان سنڈے کی عید کا, آپ خود دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کس انداز میں اعلان کیا گیا. مخبر آپ ٹیلی فون پہ آتے ہیں, وہ مخبر پوچھا جاتا ہے ان سے کہ پلیز گیو اس دا گڈ نیوز. اب سوال یہ ہے کہ ابھی تو انہوں نے نیوز دیا نہیں. گڈ نیوز کیسے ہو گیا؟ آپ کو پتا تھا کہ گڈ نیوز کیا دینے والے ہیں, اس کو ملی بھگت کہتے ہیں. ہو گیا, ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ اعلان کیا گڈ نیوز ہے. سبھی کو پتا چل گیا گڈ نیوز رمضان المبارک کی 29 تاریخ کو, اور کیا گڈ نیوز آ سکتی ہے؟ یہی ہوگا کہ عید کا چاند شوال کا نظر آ گیا. وہ صاحب آتے ہیں ٹی وی پہ فون پر اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ میں نیوز تو تمہیں دینے لگا ہوں, آپ کی اپنی مرضی ہے اس نیوز پہ کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں. I will give you the news, you can make whatever of it. یعنی اپنے کندھوں کا بوجھ اٹھا کر انہوں نے ان کے کندھوں میں ڈال دیا. جب اس طرح کی صورت تھی تو اعلان کرنے والوں کو بڑے احتیاط کے ساتھ غور و فکر کے بعد اعلان کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک میسیج ہے نائجیریا کا میسیج, اور وہاں پر انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے ان کی سپریم کونسل نے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے آبزرویٹری سے چیک کیا, وہ کیٹیگری ڈی میں تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ کیٹیگری ڈی جو تھی
میں نے پھر فون کیا تو پروفیسر کورا نے کہا کہ یہاں کہتے ہیں کہ کسی نے ہلال دیکھا ہے. کس سے دیکھا ہے؟ ٹیلیسکوپ سے. ٹیلیسکوپ سے انہوں نے کہا دیکھا گیا ہے. نام انہوں نے نہیں بتایا کہ کہاں کس جگہ پہ رویت ہوئی ہے نائجیریا میں. جب یہ کہا تو آگے سے جواب دیا پریزنٹر صاحب نے, Here we have it. سوال یہ have what؟ کیا ملا آپ کو؟ یہ خبر تو ایک کنفیوژن پر مبنی تھی جس کو آپ نے خوشی کے ساتھ کہہ دیا مبارک ہو نائجیریا میں ہلال نظر آ گیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کی جو انٹرپریٹیشن غلط کر رہا ہوں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ دوبارہ وہ یوٹیوب کا جو ان کا اعلان ہے وہ خود دیکھ لیں. مخبر نے جو خبر دی اس کے خبر آنے کے بعد انہوں نے کہا hey we have it. مجھے نہیں پتا کیا ملا, مجھے تو کنفیوژن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. کوئی ایریا مینشن نہیں ہوا نائجیریا کا کہ کس جگہ دیکھا گیا. اس کے بعد چاند کے ہوتے ہیں جی محرکات, وہ بھی مینشن نہیں کیے گئے. اتنا کہا گیا ہے مخبر کی طرف سے کہ وہ کیٹیگری ڈی میں تھا. اب جو کیٹیگری ڈی ہے وہ ویزیبلٹی کرو کی بات کر رہے ہیں. اس ویزیبلٹی کرو کے پیچھے ڈیٹا ہے, وہ پڑھ کے نہیں سنایا گیا, بتایا ہی نہیں گیا. اس سے مراد کہ بتاؤ تو صحیح کہ جس نائجیریا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہلال نظر آیا ہے وہاں اس کے محرکات ہلال کے کیا تھے, یعنی اس کی عمر کیا ہے, اس کا الٹیٹیوڈ کیا ہے, اس کا ایلونگیشن کیا ہے, اس کا ارتکاز نور کیا ہے, بعد شمس کیا ہے, بتائیں. یہ آپ پورا پروگرام دیکھ لیں آپ کو یہ نہیں ملے گا. اور اگر یہ مل گیا آپ کو میرے پاس آ جانا تو میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا, معافی مانگوں گا ان سے کہ مجھ سے ایک علمی غلطی ہو گئی. لیکن آپ کو نہیں ملے گا, یوٹیوب پہ موجود ہے. اور میں نے بارہا اسے دیکھا کہ شاید نکل آئے کچھ, لیکن نہیں نکلا. جگہوں کے مقامات کے نام نہیں بتائے گئے. جس سٹیٹمنٹ کا سہارا لیا گیا کہ یہ لے وہ سٹیٹمنٹ ہے, وہ سٹیٹمنٹ میں نے دکھائی آپ کو. اس سٹیٹمنٹ میں کوئی مقامات کا نام نہیں لیا گیا کہ کن کن جگہوں پر وہ ہلال جو ہے نظر آیا ہے. پھر سوال یہ ہے کہ دوسرے دن یا اسی رات کو پریمیم ٹائمز جو نائجیریا کا نیوز پیپر ہے اس کا ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے. اس کے اندر چند مقامات کا ذکر کیا گیا کہ یہاں پر ہلال دیکھا گیا ہے. کس چیز سے؟ آپٹیکل ایڈ سے. کہ آپٹیکل ایڈ, کیونکہ مخبر نے بھی یہی کہا کہ میں نے پروفیسر کورا سے پوچھا اور اس نے کہا کہ آپٹیکل ایڈ سے دیکھا گیا. جن جگہوں کے نام بتائے گئے وہ ہے آدم آبا, وہ ہے کٹسینا اور وہ ہے سکوٹو. 3 جگہوں کے نام دیے گئے. اب یہ ذہن نشین کر لیں یہ نام, آدم آبا, کٹسینا اور سکوٹو. اس لیے کہ جس طرح نائجیریا کو ایک اسلامی ریاست اور اس کا امیر المومنین بنا کر پیش کیا گیا, میرے خیال میں ان شہروں کا نام لینا بھی اصول برکت ہو جائے گا. آدم آوا, کٹسینا اور سکوٹا. یہ کہا نیوز پیپر میں کہ یہاں پر آپٹیکل ایڈ سے ہلال دیکھا گیا ہے. اب پھر کیا ہوا جب یہ ساری صورتحال ہوئی اور انہوں نے اعلان کر دیا, بحمدِ تعالی میں اس تحقیق میں پڑا اور میں نے ڈائریکٹلی ٹیلی فون کیا ان کی مون سائٹنگ کمیٹیز کو. میرا پہلا رابطہ ہوا پروفیسر عثمان اور نفتے کے ساتھ. یہ پروفیسر عثمان اور نفتے جو ہے یہ معمولی آدمی نہیں ہے جی. یہ وہاں آسٹرو قبلہ انیشیٹیو نائجیریا کا, اس کے اندر یہ اس کا بانی ہے جناب. آسٹرو قبلہ انیشیٹیو سمت قبلہ اور مواقیت کا نظام اور رویت ہلال کے نظام پر وہ اپنا کام کرتے ہیں وہاں پر. اس سے جب میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ سوال کریں, تو میں نے ان سے پوچھا اب جو میری کنورسیشن ان کے ساتھ ہوئی ہے وربل, اگر میں وہ یہاں بیان کروں تو یقیناً جو سنڈے والی عید کے ہیں وہ کہیں گے ہم اس کی بات مانتے ہی نہیں ہیں.
اس لیے کہ وہ میری اور اس کی ٹیلی فون کانورسیشن ہے. میں یہاں بیٹھ کر آپ میری زبان پہ یقین تو کر سکتے ہیں لیکن ایسے بھی ہیں جو نہیں کریں گے, لہٰذا اس کانورسیشن کو میں بیان ہی نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ کانورسیشن میں نے فالو اپ کیا ای میل کے ساتھ. پروفیسر عثمان کا ریٹن میرے پاس جواب ہے, جو میں نے ان سے سوال کیے میں ان کو سلام کرتا ہوں, انہوں نے ایمان کے ساتھ دیانت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا. جی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں ہلال دیکھتے ہیں تو شوال کے موقع پر اگر آپ کا دعویٰ ہے تو کیسے دیکھا گیا, آپٹیکل ایڈ سے یا نیکڈ آئی سے؟ انہوں نے جواب دیا میرے سوال پر, میرا سوال تھا was this sighting by telescope or naked eye sighting. انہوں نے جواب دیا the sighting was by naked eye. مخبر نے فون کیا, اس کی ٹیسٹیمنی یہ ہے ٹی وی پہ کہ ٹیلیسکوپ. رویت ہلال کمیٹی کے جو سینئر رکن ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نیکڈ آئی. اب آپ کانٹرڈکشنز دیکھ لیں, تضاد دیکھ لیں. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا سسٹم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا کرائیٹیرین نائجیریا میں مالکی مذہب کے مطابق ہے اور ہم ننگی آنکھ سے جہاں دیکھتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے دیکھا ہے لیکن یہاں پر حساب بھی چلتا ہے. پھر انہوں نے اپنا کنکلوژن لکھا, انگریزی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے لکھا the kingdom of Saudi Arabia is highly respected by a vast majority of the public here. Hence the moon sighting reports from Saudi Arabia sometimes do influence the outcomes of moon sighting. کہ یہاں پر سعودی اعلان جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے ہمارے فیصلوں پر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروفیسر عثمان نفتے. پروفیسر عثمان نفتے معمولی آدمی نہیں, ایسٹرو قبلہ انیشیٹو میں بھرپور کردار ہے اور نائجیریا میں مون سائٹنگ کانفرنس ہوئی ہے. جی اتنی جو پرابلمز ہوئی ہے وہاں پہ, انہوں نے شعبان 1437 گزشتہ شعبان جو پچھلے سال کا ہے 22 مئی 2016 کو مون سائٹنگ کی کانفرنس کرائی. اس کے گیسٹ سپیکر کون تھے جی؟ پروفیسر عثمان نفتے. ماہر آدمی ہے. کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ نائجیریا کی مون سائٹنگ کا نظام اتنا پرابلمیٹک اور اتنے مسائل ہیں کہ رمضان 2005 میں حضرت انہوں نے کہا کہ نائجیریا میں ہم نے آغاز کیا رمضان شریف کا 3 اکتوبر کو اور کچھ لوگوں نے یہاں آغاز کیا 2 اکتوبر کو, اور جبکہ سعودی عربیہ نے اعلان کیا 4 اکتوبر کو. ہم نے سعودی سے پہلے بھی اعلان کر دیا 2 دن پہلے. پھر وہ کہتے ہیں ہمیں شوال کے موقع پر بھی اس طرح کا مسئلہ بنا کہ ہم نے نومبر کی 2 تاریخ میں ہمارے سلطان اور کسوٹوں نے اور ہماری سپریم کونسل نے 2 نومبر کو شوال کی پہلی کا اعلان کر دیا, جبکہ سعودی عربیہ میں نومبر کی 3 تاریخ کو ہوا. پوری دنیا سے پہلے نائجیریا کا اعلان آیا. کب؟ 2005 رمضان المبارک اور 2005 شوال کے لیے. یہ حالت ہے وہاں کے سلطان اور کسوٹوں کی. ان کی قضا اٹھا کر ہمارے اوپر مسلط کرنا, پہلے وہ اپنے حدود قضا اور حدود ولایت جو ان کی ہے اس میں تو ایک دن کرا لیں. پھر انہوں نے جو حوالہ دیا 2005 کا, میں اس جستجو میں پڑھا کہ دیکھوں کہ وہاں 2005 کا ڈیٹا کیا تھا. اس وقت انہوں نے کہا کہ 3 تاریخ انہوں نے اعلان کر دیا کہ رمضان المبارک ہے 2005 میں, جبکہ اس دن ہلال کی پیدائش ہوئی تھی فقط, اور وہ ارتفاع اس کا 1 ڈگری تھا. دیکھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اسی دن اس کی کنجنکشن ہوئی ہے اور نہ وہ نظر آ سکتا تھا, اور انہوں نے اعلان کر دیا 3 تاریخ کا. کم سے کم 4 ہوتا تب بھی کوئی ذہن میں آتی, 3 تاریخ. لہٰذا یہ صورتحال تھی نائجیریا کی. پروفیسر عثمان نفتے کی گواہی میں نے ای میل کے ذریعے آپ تک پہنچا دی. پھر کیا ہوا جی؟
میں نے یہاں خاموشی اختیار نہیں کی، میں نے آگے چل کے ان کے دیگر جو ماہرین تھے اور رویت ہلال کمیٹیز کے رکن تھے ان سے رابطہ کیا. ان میں جو سیکرٹری جنرل ہیں آسٹرا قبلہ انیشیٹو کے سیکرٹری ہیں اس کے، اب معمولی آدمی تو نہیں ہے جو اس کا سیکرٹری جنرل ہے، اور وہ ممبر ہیں نیشنل مون سائٹنگ کمیٹی کے جو انڈر ہے نائجیریا کی سپریم اسلامک کونسل کے. ان سے میں نے سوال کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ ہم بتائیں کہ نائجیریا میں شوال کا چاند کہاں نظر آیا ہے، اور یہ ٹیلیسکوپ کے ساتھ تھا یا نیکڈ آئی کے ساتھ تھا. مخبر کی جو گواہی ہے جو ٹی وی پہ دی گئی، جو انہوں نے پروفیسر کورا سے لی، وہ کس کی تھی؟ ٹیلیسکوپ کی. یہ جعفر ابو بکر نے جواب دیا، جو سیکرٹری جنرل ہیں آسٹرو قبلہ انیشیٹو کے. انہوں نے جواب دیا کہ یہاں پر جو ہمارا ہلال دیکھا گیا ہے وہ نیکڈ آئی سائٹنگ سے ہے، جو لوگوں نے دعویٰ کیا ہے ننگی آنکھ سے. اور پھر ساتھ انہوں نے لکھا ہے but astronomically the moon will be seen with optical only, not by naked eye. آگے وہ لکھتے ہیں کہ so the National Moon Sighting Committee of Nigerian Supreme Council for Islamic Advice advised His Eminence the Sultan of Sokoto and President General that since Saudi Arabia has declared Sunday as the first of Shawwal, therefore it is better to adopt Saudi declaration and maintain unity of Ummah in Nigeria. This is the reason why Eid al-Fitr was observed on Sunday in Nigeria. Written میرے پاس موجود ہے. آپ بولیں جی. سعودی عربیہ کی تقلید میں فیصلہ ہوا. بعض طبیعتوں میں بلا وجہ زلزلہ بپا ہو جاتا ہے جب اس طرح کی بات کرتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ جعفر ابو بکر جو کہ سیکرٹری جنرل ہے آسٹرو قبلہ انیشیٹو کے اور جو ان کے رویت ہلال کمیٹی کے رکن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. پھر میں نے کہا کہ یہ کیا بات انہوں نے کی. میں نے جستجو اپنی ریسرچ جاری رکھی، دوبارہ ای میل کیا. میں نے کہا highly respected brother Jafar, thank you so much for this information. From your information it is very clear that the moon could not have been sighted by naked eye. دعویٰ اب naked eye کا ہو رہا ہے. So therefore the claim of sighting could not have been true. سوالیہ نشان. Therefore the decision of Shawwal was based on Saudi decision to keep unity in Nigeria. Am I correct in this? کہ کیا یہ میں ٹھیک ہوں یہ کہنے میں؟ آگے سے جواب آتا ہے جعفر ابو بکر کا. جواب سن لیں. Yes brother, you are very correct. All the sightings claimed were investigated. All the sightings, جتنے بھی دعوے ہمارے پاس آئے تھے, was investigated. The results shows that the claims are not true. جن جگہوں کا نام لیا گیا, کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر الجعفر, کہ وہاں ایک بھی سائٹنگ کی رپورٹ درست نہیں ثابت ہوئی. پھر لکھتے ہیں in 2014 His Eminence Sultan instructed the Moon Sighting Committee to release contact persons and locations in 2014. 47 locations released to me. وہ کہتے ہیں 2014 میں بھی انہوں نے 47 مقامات, جب ٹی وی پہ بیٹھنے انہوں نے کہا متعدد مقامات, وہ کہتے ہیں 2014 میں بھی اس طرح کے متعدد مقام تھے. اور سلطان نے میری ڈیوٹی لگائی. کس کی؟ ابو بکر الجعفر کی, کیونکہ وہ وہاں پر جو ایسٹرو قبلہ انیشیٹو ہے, سمت قبلہ, مواقیت کا نظام اور رویت ہلال کے نظام کو پرکھنا, اس کو ویریفائی کرنا, انہوں نے کہا, انہوں نے میرے ذمہ لائی تھی ڈیوٹی کہ تم بتاؤ یہ جو 47 جگہوں کے اندر نائجیریا میں اعلان کیا گیا کہ نظر آیا, کیا یہ درست ہے؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ it was confirmed not true. 2014 میں بھی not true, 17 میں بھی. کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر الجعفر. یہ میں نہیں کہہ رہا, علامہ سلطانی صاحب نہیں کہہ رہے, دیگر علماء کرام یہاں نہیں کہہ رہے. کون کہہ رہا ہے؟
انہی کے گھر کی گواہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نئی رویت ہوئی. یہ سارے کے سارے فالس کلیمز تھے. اب حاضرین مجلس اور بات سنیے. یہ جو مون سائٹنگ کانفرنس کا میں نے بتایا, سب سے اہمیت کس کی ہوتی ہے رویت ہلال کمیٹی میں؟ چیئرمین کی. مثلا پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی ہے, فائنل جب اعلان ہوتا ہے کون کرتا ہے؟ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب. اب جو ہیڈ آف مون سائٹنگ کمیٹی ہے جی, ان کا نام ہے حافظ سلیمان ولی. حافظ سلیمان ولی صاحب کی کتاب ہے مون سائٹنگ ایشوز اینڈ سجیسٹنز. ان کی ذرا عبارت سنیے. وہ لکھتے ہیں many objects observed at Maghrib time in the western sky resembled and could be mistaken for the new moon. This is especially the case if they are scattered and overlapping clouds in the western sky, as is often in the case of Nigeria. وہ کہتے ہیں بہت سارے یہاں انسان سوچتا ہے مگر یہاں بادل اتنے اوورلیپ ہوتے ہیں, ان کے ہجوم ان کا ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پر انسان مسٹیک لگ جاتی ہے کہ میں ہلال کیا دیکھ رہا ہوں یا کیا دیکھ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کے. آپ کس کس کی گواہی سننا چاہتے ہیں؟ آئیے جو نام لیے گئے, میں نے کہا تھا الحمدللہ اس سینٹر میں ہلال بھی نظر آئے گا, اور وہ بھی گورا گورا اور کالا کالا چاند جو ہے, تھوڑا سا مزاحی بات بھی ہونی چاہیے, وہ دیکھیں کیسے نظر آتا ہے. یہ نائجیرین مون ہے, اس نے اپنا اثر تو دکھانا تھا. آپ علماء کرام یہاں تشریف فرمائے ہمیشہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ صحبت کا شخصیت پہ اثر پڑتا ہے. نیکوں کی صحبت کریں گے وہ اثر پڑے گا, بد لوگوں کے پاس بیٹھیں گے وہ بھی اثر پڑے گا. نیک اور اس پر عارفین کا بھی ہے کہ بے درداں دی یاری میں جویں دکان لوہارا, پاویں کپڑے کنج کنج بہیے چھنکا پہن ہزارا. آپ نے اس سال صحبت اختیار کی ہے, قریب ہوئے ہیں, قربت کی ہے. کس کے ساتھ؟ نائجیریا کے ساتھ. اور اپنی اہل سنہ والجماع کی اجتماعیت کو چھوڑ کر آپ نائجیریا گئے ہیں, تو نائجیریا گرمی بھی ہے, وہاں اور بھی حالات, سول وار ہے, سیکٹیرین وائلنس ہے, تو کچھ نہ کچھ اثر تو ہونا تھا یہاں برطانیہ میں, اور ابھی تک چل رہا ہے. اگر نہیں ہے تو یہ مفتیان کرام اور علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. اب آپ نے سنا کہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ میں کوئی اعلان نہیں ہوا, آفیشل سٹیٹمنٹ میں, کہ کس جگہ ہلال دیکھا گیا ہے. اور پھر کہاں انہوں نے بتایا؟ پریمیم ٹائمز جو ان کا اخبار ہے. پہلے آدم آوا کا ڈیٹا میں لایا ہوں, انہوں نے کوئی یہ ڈیٹا ٹی وی پہ پریزنٹ نہیں کیا. اب کوئی کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو یہ ریٹروسپیکٹیولی ہے, اب کوئی فائدہ نہیں. آپ اعلان کر رہے تھے, آپ اس وقت بتاتے کہ یہ محرکات ہیں. ہم بھی حمد تعالیٰ جب ایک چینل پہ بیٹھ کے اعلان کرتے تھے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے توفیق دی تو بیٹھیں گے. ہمارے پاس جو لوگ آتے تھے گواہی دینے کے لیے ساؤتھ افریقہ سے, وہ کہتے تھے ہم نے خود دیکھا ہے ہلال, اور یہ لوگ ہیں انہوں نے ہلال دیکھا ہے. یہاں الٹ ہے, مخبر کہہ رہا ہے میں نے نہیں دیکھا, جس سے بات ہوئی ہے اس کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا, اور ریٹن لکھ کر دیا کہ سب جھوٹ ہے. وہ جو حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے نا ابھی, علامہ محمود فراشبی صاحب, کہ خبر کے اندر سچ اور کذب دونوں کا کوالٹی موجود ہوتی ہے, کیریکٹرسٹک. وہ سچ ہے, وہ خبر جو تھی فقط خبر, تو وہ خبر کذب کی بنیاد پر تھی جو ان کو ملی, اور اس بنیاد پر فیصلہ کیا گیا. سکوٹو کے اندر وہاں کی جو چاند کی کنجنکشن جب ہوئی 10 جون میں صبح 3:31 پر, اور اس کا جو ایج تھا 15 گھنٹے 37 منٹ اور 6 ڈگری اس کا ارتفاع تھا, اور اس کا ایلونگیشن فقط 5 ڈگری تھا, جبکہ ماہر فلکیات کی قید کم سے کم 9 ڈگری ہونی چاہیے. وہ کیٹیگری ای پہ تھا. وہ ہلال سکوٹو میں دوربین سے, ٹیلیسکوپ سے بھی نظر نہیں آ سکتا تھا جی. اور اس کا ارتکاز نور 0.74%, جبکہ ننگی آنکھ سے دیکھنے کے لیے آپ کو کم سے کم 1.5 سے زائد ہو تو نظر آئے گا. اس لیے کہ سورج اور جو قمر ہے, قمر کی اپنی کوئی روشنی نہیں, وہ روشنی اخذ کرتا ہے سورج سے, اور جو ان کے اندر دوری آتی ہے تو اس کا جو گلیر ہے وہ جب روشن ہوتا ہے تو وہ اس کا وہ باریک حصہ آپ کو نظر آتا ہے.
क्रेसेंट इल्यूमिनेशन, इर्तकाज नूर, वो भी उसका बहुत कम था। फिर आदम आवा की बात की गई। आदम आवा में उस दिन हिलाल टेलीस्कोप से भी नजर नहीं आ सकता था। उसके बाद कैटसीना की बात की गई। कैटसीना के अंदर उस दिन कैटेगरी ई थी, हिलाल नजर नहीं आ सकता था। और ये और जगहों के नाम भी मैं बताता हूं जहां पर हिलाल नजर नहीं आ सकता था। बात की योला की, योला के अंदर कैटेगरी थी ई, हिलाल नजर नहीं आ सकता था। फिर उन्होंने बात की बूची की, बूची के अंदर नाइजीरिया में हिलाल नजर नहीं आ सकता था, वो कैटेगरी ई थी, इसलिए कि उसका इर्तफा फकत 7 डिग्री था और इल्हंगेशन बहुत ज्यादा हो चुका, उम्र 15 घंटे और 14 मिनट, और इर्तकाज नूर फकत उसका 0.74% था और कैटेगरी ई था, नॉट विजिबल विद इवन अ टेलीस्कोप। और दावा क्या किया जा रहा है, कौन का, इनके दावे छोड़े जो ऐलान किया गया टीवी पे, अब घर के, उनके घर से दावे आ रहे हैं। किससे देखा? नंगी आंख से। और वो खुद कह चुके कि ये झूठ था। अगर कोई भी सुनने वाला ये डॉक्यूमेंट हासिल करना चाहता है, मैं हाजिर हूं, मैं उनको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा। अब तो मैं ओपन पब्लिक में कह चुका हूं ना, ये जो रिकॉर्डिंग है ये सोशल मीडिया पे जाएगी। अब ओपनली मैं ये दिखाने के लिए तैयार हूं। फिर उसके बाद ये हम हमेशा बात करते हैं इंसाफ से, अदल से। लगूस जगह का नाम है जी। लगूस में कैटेगरी डी पे आया है, कैटेगरी डी के विल नीड ऑप्टिकल एड, यकीनन जरूरत पड़ेगी टेलीस्कोप की हिलाल को तलाश करने में। और उस चांद का जो इर्तकाज नूर था उस दिन जी 0.74% था। अब सवाल यह है कि क्लेम उनका जो है रोयत हिलाल कमेटीज का, वो कहते हैं मालकी है, हम तो नंगी आंख से देखते हैं। अब ये डी हो टेलीस्कोप से, आपको नंगी आंख से कैसे नजर आ गया? और हम ये आपको बताना चाहते हैं बात कि डी जो है ना, डी, इससे कोई यकीनी बात नहीं है कि हिलाल नजर आएगा। दलील इसकी अब कंपैरिजन में करना चाहता हूं। डी को ज़हन में रखें, नाइजीरिया के शहर लागोस में डी था, और डी का मतलब यह यकीनी तौर पर टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और वो कह रहे हैं हम नंगी आंख से देखते हैं, दोनों में तजाद है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये नंगी आंख से भी नहीं देखा जा सकता था, इसलिए कि उसका इर्तकाज नूर बहुत कम था। और दूसरी बात यह है कि वो डी गारंटी नहीं करता कि हमेशा नजर आएगा। उसकी दलील यह है, आप जरा केप टाउन का डेटा देख लें, वो मेरे पास है सैटरडे का। सैटरडे केप टाउन में कैटेगरी डी थी जनाब, डी। क्या साउथ अफ्रीका केप टाउन में नजर आया डी के साथ? नहीं नजर आया। वो भी नंगी आंख से देखते हैं, नहीं नजर आया उनको। आप बोलें जी ये गवाही जो आई है जिसको आप खबर कहते हैं, उसकी हैसियत क्या है? ये और भी मुतअद्दिद शहर हैं, आकवा आइबम है, अंबारा है, इसी तरह मैंने जोला और बूची की बात की, कलाबर का नाम लिया गया एक अखबार में, और ये सारी अखबार के जगहों के नाम है। स्टेटमेंट जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें जिक्र ही नहीं किया गया कि किन किन मुकामात पर हिलाल नजर आया है। अब ये सारा का सारा सूरत हाल आपके सामने, ये मैं नाइजीरिया का डेटा, नाइजीरिया की गवाही मैंने आप पेश की है। इसके बावजूद अगर कोई कहे कि मैंने वहां, तब भी नाइजीरियन मून साइटिंग ऑथेंटिक है, फलां सुल्तान ने ऐलान कर दिया फलां, तो फिर रोक तो हम किसी को सकते नहीं। हमारा काम था हकायक आगाह करने, वो भी हमदी ताला वो हमने आपके सामने हकायक खोल खोल के रखे हैं। उसके बाद मैंने तमाम तर डेटा आपके सामने पेश किया, यह भी साबित किया कि मुतअद्दिद लोगों ने देखा, यह दावा किया गया है। किन मुतअद्दिद लोगों ने देखा है जी? उनका नाम मैंने तो नहीं सुना, अगर आपने किसी का नाम सुना है तो आप जरूर बताएं। अगर किसी ने नाम सुना कि किसने देखा है। दुनिया के अंदर इस वक्त जो माहिर फल्कियात का तरीका है परखने का कि हिलाल नजर आया या नहीं आया, वो मैं आपको आखिरी चीज दिखाकर
پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جب دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے ہلال دیکھا ہے تو دیکھنے سے پہلے وہ یہ تو نہیں کہ ہر کسی کی گواہی قبول ہو جائے. یہ پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس چیز کو. ویریفیکیشن کا طریقہ کیا ہے کہ اگر راجہ زائد دعویٰ کرے کہ میں نے ہلال دیکھا ہے تو جو رویت ہلال کمیٹیز جن کا اپنا نظام ہوتا ہے پراپر, وہ پرکھتے کیسے ہیں, ویریفائی کیسے کرتے ہیں کہ یہ شخص نے کیا دیکھا ہے, پتہ تو کرے. سب سے پہلے وہ نام پوچھتے ہیں, ایڈریس پوچھتے ہیں, پھر وہ پوچھتے ہیں آپ کا جنس میل ہو فیمیل ہو, ڈیٹ آف آبزرویشن پوچھتے ہیں, کب دیکھا, لوکیشن کہاں تھی, کس جگہ دیکھا. پھر وہ پوچھتے ہیں نیکیڈ آئی سے دیکھا, بینوکولس سے دیکھا یا ٹیلیسکوپ سے دیکھا. پھر وہ پوچھتے ہیں اچھا دیکھنے والے یہ بتا موسم کیسا تھا, کلیئر تھا, کچھ کلاؤڈی تھا یا مکمل طور پہ کلاؤڈی تھا. پھر یہ پوچھتے ہیں اولا مرہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو ہلال یا کبھی کبھی دیکھتے ہو یا کثیر ہر وقت دیکھتے ہو. وہ پھر اگر کہے کہ میں پہلی دفعہ دیکھا ہے یا ریپیٹڈلی دیکھتا ہوں یا پورے 12 مہینے میں دیکھتا ہوں, وہ ٹک کرتا ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جب تم نے دیکھا تو ہلال کی پوزیشن کیا تھی سن سیٹ سے, وہ غروب آفتاب کے دائیں طرف تھا یا بائیں طرف تھا سورج کے, وہ ٹک مارتا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں تم نے دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں جی میں نے دیکھا. اچھا اس کو مختلف تصویریں دکھائی جاتی ہیں جی ہلال کی. ہلال کے جو 2 اینڈ ہوتے ہیں, کبھی اس کی تصویر اوپر کر کے دیکھتے ہیں, پھر نیچے کرتے ہیں, کبھی دائیں کی طرف کرتے ہیں, کبھی بائیں کی طرف, کبھی نیچے کی طرف, کبھی اوپر کی طرف. کہتے ہیں ان میں سے تم نے جو دیکھا ہے اس کو سرکل کرے. وہ کہتا ہے جی میرے خیال میں اس کے دو اینڈ تھے, میں مثال دے رہا ہوں, اس کا منہ نیچے تھا. تو وہ پھر بٹھا کر مجھے کہیں گے کہ راجہ صاحب گزارش یہ ہے آپ نے جو کچھ دیکھا ہم تمہاری نیت پہ شک نہیں کرتے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ہلال نہیں ہو سکتا. یہ ان کا یہ مذاق نہیں ہے رویت ہلال, یہ عبادت کا تعلق ہے اس سے. اور رویت ہلال کمیٹیز یہ کوئی گپ شپ کا فورم نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے ہم پنچایت بٹھائیں گے اور گپ شپ لگا کر گھر چلے جائیں گے. بڑی محنت کا کام ہے گواہیوں کی, گواہی کو چیک کرنا, ان کو تزکیہ تو شہود ان کو دیکھنا, پھر وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو پرکھنا. یہ بڑا انٹینس کام ہے. اور جو رویت ہلال کی کمیٹیز ہے یہ وہ کام کرتی ہیں. عادت بن گئی ہے, جیسا آدمی دیکھا ویسی ٹکا دی. ٹیلی فون اور ای میل کے ذریعے مجھے کہا گیا کہ راجہ صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہیں آپ کا کوئی نیا چاند ہے, پوری دنیا میں اس وقت سنڈے کو عید ہو رہی ہے اور آپ منڈے کو کرانا چاہتے ہیں. میں نے کہا پہلی بات تو یہ میں منڈے کو میں نہیں کرانا چاہتا, میرا کام ہے ڈیٹا دینا. آگے ہمارے مفتیان کرام اور علماء کرام ان تحقیقات کی روشنی میں اپنا فیصلہ سناتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہیں بھی تو سنڈے کو منڈے کو نہیں ہے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا گزارش یہ ہے, اسی طرح میں نے کہا کہ جس طرح آپ کا ذہن جو ہے وہ شرنک ہو گیا ہے, یوں لگتا ہے کہ آپ کی دنیا جو ہے وہ بھی شرنک ہو گئی ہے. وجہ میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منڈے کو کس کس نے عید کی ہے. یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے نا جی. ہم چند لوگ ہیں جی جنہوں نے منڈے کو کی ہے. سنیے جی زامبیا میں منڈے کو عید ہوئی ہے, زمبابوے میں منڈے کو عید ہوئے, یو کے میں منڈے کو عید بھی کی گئی ہے. ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم اس کو, پورا نوٹ دیکھ لیں. جی ہاں, جو کنسنٹریشن ہے مسلم کمیونٹی کی کہاں ہے زیادہ, بریڈ فورڈ کو تو سیکنڈ میرپور کہتے ہیں, الحمدللہ فخر ہے ہمیں آزاد کشمیر ہونے پر. وہ بریڈ فورڈ بھرا ہوا ہے, لٹل پاکستان بھی کہتے ہیں. کیا ہے جی یو کے میں بھی منڈے کو ہوئی ہے. وفاق العلماء کے جتنے بھی ان کے مدارس ہیں, ہمارے وہ اسکول آف تھاٹ کے نہیں, منڈے کو. تنزانیہ میں منڈے کو, ساؤتھ افریقہ میں منڈے کو, پاکستان میں منڈے کو, نیوزی لینڈ منڈے کو, موراکو منڈے کو, ملاوی منڈے کو, موریشس منڈے کو, کینیا منڈے کو, انڈونیشیا منڈے کو, اور اس کے بعد ایران منڈے کو, انڈیا منڈے کو,
گانا میں نے بتا دیا، مگر گانا کے تحفظات میرے بڑے سیریسلی ہیں کہ اس لیے اس کی رویت ہلال کمیٹی پہ سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور سیریس قسم کا سوال ہے وہ. اور فیجی میں لوکل سائٹنگ کے تحت منڈے کو ہوئی. کیا یہ دنیا کے ملک نہیں ہیں جی؟ بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش، کچھ بنگلہ دیش میں منڈے کو ہوئی ہے. کیا دنیا اتنی سکڑ گئی ہے کہ یہ سارے ممالک آپ نے نکال دیے اس میں سے؟ منڈے کو عید ہوئی ہے، عمان میں منڈے کو، منڈے کو. اور بھی ممالک ایسے ہیں جو میری لسٹ میں شاید نہ ہو، ایسے بھی ہیں. اور یہ قاعدہ سن لیں، یہاں برطانیہ کا مسئلہ اگر پڑے مطلع کا یا یہاں کی رویت کا، تو ٹیکنیکل آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ صاف ظاہر ہے یہاں کی آبزرویٹری سے پوچھیں گے. اگر ساؤتھ افریقہ میں جب کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو میں ڈائریکٹلی ساؤتھ افریقہ کی آبزرویٹری سے پوچھتا ہوں. اگر جارڈن کا کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو میرے کانٹیکٹس ہیں جارڈن کی اسٹرونامیکل سوسائٹی میں ڈائریکٹلی جارڈن کی اسٹرونامیکل سوسائٹی سے پوچھتا ہوں. نائجیریا کا مسئلہ ہے، آئیے نائجیرین آبزرویٹری سے پوچھ لیں کہ کیا چاند کی پوزیشن تھی، دور کیوں جاتے ہیں. صحیح. آئیے میرے ہاتھ میں نائجیریا کا نیشنل اسپیس ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ایجنسی، ان کی میرے پاس یہ رپورٹ ہے، یہ سن لیں. انہوں نے کہا نیشنل اسپیس اینڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایجنسی نے 31st astronomical lunar crescent for the month of June 2017 will be recorded in Nigeria on June the 25th. جون کی 25 تاریخ کو سائٹنگ ریکارڈ ہو جائے گی. کس نے کہا تھا؟ یہ ان کی نیشنل اسپیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایجنسی. The agency states that the crescent will be visible between the estimated time of 6:29 p.m. and 8:40 p.m. on 25th of June 2017. 6:29 سے لے کر 8:40 پی ایم پر سیٹرڈے 25 تاریخ کو یعنی سنڈے کو وہ ہلال جو ہے نظر آ جائے گا اور کریسنٹ ویزیبل ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کی اپنی آبزرویٹری جو اسپیس ریسرچ اس پہ کام کرتے ہیں. اور کس کس کی آپ کو گواہی چاہیے؟ قاعدہ ہے جس کی آپ جاننا چاہتے ہیں انہی کے ماہرین سے پوچھ لیں. لہٰذا آپ کے سامنے میں نے اس تھوڑے سے وقت میں ماہرین فلکیات کی رپورٹس آپ کے سامنے رکھ دی ہے. میں نے وہاں کے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کے تحفظات آپ کو پڑھ کے سنا دیے. میں نے ان کی گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر دی، اور میں نے وہاں کے دیگر امور کا، ان کی افیشل اناؤنسمنٹس کا، یہ ٹوٹل آپ کو نائجیرین مون سائٹنگ کا چہرہ دکھا دیا ہے. اب آگے آپ کی مرضی کہ آپ یہ سارے حقائق سن کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب جتنا وقت یہ ضائع کیا گیا اور کوئی نئی بات ہمیں نہیں ملی، تو سودا میرے پاس یہی ہے، آپ برائے مہربانی یہ مجھے واپس کر دیں، میں کسی اور کسٹمر کو دے دوں گا. جھگڑے میں لڑائی کی کوئی ایسی بات نہیں. میرا کام تھا تجزیہ کرنا، میں نے وہ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ سارا کا سارا کیس میں مفتیان کرام اور علماء کرام کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ علماء کرام اور مفتیان کرام اس پر ضرور غور و فکر کریں گے. میں ایک دفعہ پھر علماء کرام اور مفتیان کرام جو یہاں پر موجود ہیں اور یہ جو گفتگو سنیں گے، مجھے معلوم ہے ہزاروں کے لوگ سنیں گے اس گفتگو کو، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا وقت مجھے برداشت کیا اور میری ٹوٹی پوٹی گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی. اردو کے اندر تلفظ کی ادائیگی میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی کا خواستگار ہوں. میری پرابلم یہ ہے کہ بورن ان پاکستان میڈ ان انگلینڈ. میری اردو بطرز انگریزی بھی ہے، بطرز پنجابی بھی ہے، بطرز پٹواری اور میرپوری بھی ہے، تو اس کو آپ معاف کر دینا. اردو کی الفاظی کو نہ دیکھیے گا، یہ دیکھیں جو میسج کنوے کیا گیا ہے، جو ڈیٹا پیش کیا گیا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سنڈے کی عید یا منڈے کی عید، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے. دوران گفتگو میں اگر غلطی ہوئی تو میں اللہ کے حضور اور علماء کرام کے سامنے معافی کا خواستگار ہوں.
اگر کوئی سوال ہے تو اس کو میں انٹرٹین کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر جو مجھے نہیں معلوم ہوگا وہ میں آپ کو ماہرین کی طرف یا دیگر ہمارے جو علماء کرام جو اسپیشلسٹ ہیں ان کی طرف ریفر کروں گا. تک نہیں ماروں گا کہ نظر آ گیا ہے جبکہ نظر نہیں آتا. آپ دیکھ لیں ایک بات کو کور کرنے کے لیے کتنے مسائل میں الجھتے جا رہے ہیں. تو پہلے ہی ہم نے کہا تھا ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے, مشاورت ہو سکتی تھی اس رات کو, مگر اب جو گزر گیا اس پر کیا کہنا. آگے کا لایا عمل پر ہم انشاءاللہ کوئی نیا لایا عمل اور غور و فکر کریں گے کہ آئندہ کبھی بھی برطانیہ کو نائجیرین مون سائٹنگ کی کم سے کم سنی کمیونٹی کو گرم ہوا بھی نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی آپ کا سوال.